بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کو، ساری مخلوق کو اپنے محبوب کے نور مبارک سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرما کر امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا، ساری مخلوق پر بھی احسان کیا۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں کا امتی بنایا۔ یوں تو بہت سارے انبیاء ہیں، انبیاء کی امتیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چن کر ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اب جو بھی قیامت تک انسان پیدا ہو رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، تمام آقائے دو جہاں ہی کی امت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ خصوصیت رکھی کہ دوسری امتوں میں جب کبھی کوئی نبی وصال فرما جاتے تو وہاں پر جہالت عام ہو جاتی، وہ نبی کی محنتوں پر وہ امت پانی پھیر دیتی، وہ نبی کی محنتوں کو امت نہیں دیکھتی، پھر سے جہالت شروع ہو جاتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پھر ایک اور نبی کا انتظام فرماتا، پھر ایک اور نبی کو پیدا فرماتا، پھر وہ امت کی رہنمائی کرتا، ان کی اصلاح کرتا، ان کی ہدایت کے راستے فراہم کرتا، پھر ان کے لیے کتابوں کا نزول فرماتا، پھر ان کے لیے صحیفوں کا نزول فرماتا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک اہتمام فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسی طرح پہلے کے نبیوں کو جو بھیجا جاتا تھا، ایک نبی پردہ فرما جانے کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی تھی، اور فاصلہ بھی، مدت بھی، سال بھی اتنے نہیں گزرتے، دوسرے نبی آ جاتے۔ اب آپ دیکھیے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آقائے دو جہاں پردہ فرما کر 1400 سال ہو گئے، مگر آج تک آقائے دو جہاں نے کسی نبی کی ضرورت کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں فرمائی۔ وجہ اس کی یہی تھی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے امتیوں کی تربیت فرمائے، امتیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس امت کو صوفیاء کے حوالے کیا، اس امت کو اولیاء کے حوالے کیا، پہلے صحابہ کے حوالے کیا، پھر اس کے بعد امت محمدیہ کو حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کیا، پھر اس امت کو آقائے دو جہاں نے حضرت امام حسن کے حوالے کیا، پھر اس امت کو آقائے دو جہاں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا، پھر اسی طرح اہل بیت اطہار کے حوالے کیا، پھر اس کے بعد آقائے دو جہاں نے اس امت کو غوث اعظم کے حوالے کیا، اس امت کو خواجہ خواجگاں کے حوالے کیا۔ آج بھی یہ امت ہدایت کے راستے پر چل رہی ہے، آج بھی یہ امت علم کے راستے پر چل رہی ہے، آج بھی اس امت کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، تو یہی آقائے دو جہاں کا صدقہ ہے کہ آقائے دو جہاں نے نبوت کے بعد ولایت کے سلسلے کو جاری فرما دیا۔ آقائے دو جہاں نے نبوت کے بعد ولایت کے سلسلے کو جاری کیا، تو وہ مولائے کائنات
علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ولایت آقائے دو جہاں نے عطا فرمائی۔ جب مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ولایت آئی، یہ کیسی شان والے ہیں دیکھیے، ان کے ہاتھوں میں ولایت آنے کے بعد کیا ولایت کا خاتمہ ہو سکتا تھا؟ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ پیدائش سے لے کر اپنے وصال تک اتنے بابرکت گزرے ہیں کہ پیدائش ہوئی تو کعبے میں ہوئی، اور زندگی گزری تو آقائے دو جہاں کے آغوش میں گزری، پھر وصال فرما رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، اور مسجد کے محراب میں ان کا وصال ہو رہا ہے۔ یہ مولائے کائنات کی فضیلت اور افضلیت ہے کہ ان کے ہاتھوں ولایت دی گئی، تو اس ولایت میں، اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا بھی شجرہ آپ اٹھا کر دیکھیں سلسلوں کا، چاہے وہ قادری سلسلہ ہو، چاہے وہ چشتی سلسلہ ہو، چاہے وہ نقشبندی سلسلہ ہو، چاہے وہ سہروردی سلسلہ ہو، چاہے وہ اکبری سلسلہ ہو، کون سا بھی سلسلہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے شجرے کو اٹھا کر دیکھیں تو ولایت تقسیم ہو رہی ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں تقسیم ہو رہی ہے۔ وہاں سے ہر سلسلہ تقسیم ہوتا ہے۔ کوئی قادری کہلا رہا ہے تو وہ علی المرتضیٰ کا فیضان ہے، کوئی چشتی کہلا رہا ہے تو وہ علی المرتضیٰ کا فیضان ہے، کوئی سہروردی کہلا رہا ہے وہ علی المرتضیٰ کا فیضان ہے۔ یہ آپ صحابی کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بہت ساری خصوصیات آقائے دو جہاں نے آپ کو عطا فرمائی۔ پیدائش سے دیکھیے کتنی خصوصیات ہے۔ مولود کعبہ، کعبے کی دیواروں کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور کعبے کے اندر ولادت ہونے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا 3 دن کے بعد کعبے کے باہر نکلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، آپ کا نام آپ کی والدہ اسد رکھتی ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام علی جس نے رکھا ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کو کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اس بچے کا نام تم علی رکھو۔ اللہ کے حکم پر آقائے دو جہاں نے حضرت مولائے کائنات کا نام علی رکھا۔ پھر اسی کے ساتھ آپ کی جو کنیت ہے، آپ کو لقب سے نوازا گیا، وہ ابو الحسن ہے۔ پھر یہ تذکرہ اسی لیے چل رہا ہے کہ کل 13 رجب المرجب ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے، تو اسی کے ساتھ آپ کی شان، آپ کی عظمت کس طرح سے تھی یہ ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی بشارتیں بھی کس طرح سے دیے جا رہی تھی۔ دیکھیے، صوفیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ہے، آپ تجارت کے لیے ایک شہر روانہ ہوئے۔ وہاں پر ایک عالم تھا اللہ کی 3 کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ وہ 300 سال سے اللہ کی کتابوں کی حفاظت کر رہا تھا، اس علم کو سنبھال کر رکھا تھا۔ جب ابو طالب رضی اللہ عنہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، آپ کو لوگ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک بہت ہی عظیم المرتبت عالم ہے، وہ اللہ کی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے، بہت ساری اس کو معلومات ہے، آپ اس سے ملیے۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو
وہ عالم اللہ کی آسمانی کتابوں کا عالم کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ہی بتا دو میں کون ہوں۔ تو وہ عالم کہتا ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم آخر الزمان نبی جو دنیا میں آ چکے ہیں اور ان کے 30 برس ہو چکے ہیں، ابھی حضور سے ملا نہیں، مگر حضور کی انفارمیشن اس طرح سے اس کو ہے، معلومات اس طرح سے ہیں کہ حضور کب پیدا ہوئے، اب حضور کی عمر مبارک کتنی ہے، اس کو سب معلوم تھا۔ کہنے لگا کہ اب جو آخر الزمان نبی دنیا میں آ گئے ان کی عمر 30 سال ہے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم ان کے چچا ہو۔ کیا تم خاندان قریش سے نسبت رکھتے ہو؟ تو کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ اب میں یہ بھی اس کا کہنا تھا کہ میں اتنے سال جیا ہوں تو آخر الزمان نبی کے انتظار میں جیا ہوں، ہر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار مجھے آخر الزمان نبی سے ملاقات کرا دے، ان کے ہاتھ پر میں ایمان قبول کروں گا، پھر اس کے بعد تو میری جسم سے روح کو لے لے۔ یہ دعا کرتے کرتے 300 سال گزر گئے۔ اب مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں اور زیادہ دن نہیں جی سکتا۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے، معلومات بتا رہا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انہی کے خاندان سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اس بچے کی پیدائش کعبے کے اندر ہونے والی ہے، اور اس بچے کا نام علی المرتضیٰ ہوگا۔ کیا لوگ تھے، کس طرح سے معلومات کرتے تھے؟ سادات کے بارے میں معلوم تو اس طرح سے تھا، یہ معلومات اللہ تبارک و تعالی ان کو کیسے فراہم کرتا تھا، اس واسطے ان کو یہ معلومات ہوا کرتی تھی کہ یہ سادات کو دیکھتے نہیں تھے بلکہ بن دیکھے ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ ان کی محبتوں کے واسطے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبتوں کے صدقے میں ان کی معلومات عطا فرما دیا تھا۔ علی المرتضیٰ کہاں پیدا ہونے والے ہیں اس کو معلوم ہے، ان کا نام کیا ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے، حالانکہ نام اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے، مگر یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی یہ علم عطا فرما دیا کہ اس کو معلوم ہے کہ علی نام ہونے والا ہے۔ یہ اب والد ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، والد کو خود خبر نہیں ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، معلوم بھی نہیں ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ جلدی جلدی آپ تجارت کے سارے کام ختم کیے، ختم کر کے جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا خوشخبری سناتی ہے کہ آپ والد بننے والے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی۔ پھر اسی کے ساتھ دیکھیے محبت رسول کس طرح سے ہے۔ رسول سے محبت یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی، اسی کو عطا ہوتی ہے جو لائق ہوتا ہے۔ جو نالائق ہوتا ہے اس کو محبت رسول نہیں عطا ہوتی۔ محبت رسول کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہے، محبت رسول کے لیے منتیں کرنی پڑتی ہے، محبت رسول کے لیے دل کے اندر قربان ہونے کا جذبہ ہونا پڑتا ہے، محبت رسول کے لیے اپنی گردن کو خم کرنا، ادب کا لحاظ رکھنا، حضور کی ذات والا پر اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنی گردن کو کٹا دینے کا جو جذبہ رکھتا ہے اس کو محبت رسول عطا ہوتی ہے۔ دیکھیے کس طرح کا جذبہ ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پیدائش قریب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے. اگر کسی مقام سے گزرتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جب آپ کو دیکھتی اور کہیں بیٹھی ہوتی تو اٹھ کر ٹہر جاتی. جب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر کو تشریف لائے تو آپ ایک دم سے ادب میں اٹھ کر ٹھہر گئی, محبت میں اٹھ کر ٹھہر گئی. ابھی حضور نے, یہ بھی بات ہے, حضور نے ابھی نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں. حضور نے کسی کو محسوس ہونے نہیں دیا, مگر سب جانتے تھے انہوں نبی ہے. مگر حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آخر الزمان نبی ہوں. آپ کے ادب, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے. اس وقت کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا اٹھ کر ٹہر گئی. حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ چونکہ حضور کے چچا ہے, یہ بات کو حیرت کرنے لگے کہ چچی ہوتے ہوئے بھتیجے کا استقبال ادب سے, محبت سے ٹہر کر کیوں کر رہی ہو؟ تو آپ فرماتی ہے, آپ کی زبانی ہے, کہتی ہے میں اٹھنا نہیں چاہتی تھی, مگر یہ میرے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ بچہ مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے. وہ اس طرح سے زور لگاتا ہے, اس کے زور پر میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں, اس لیے میں اٹھ جاتی ہوں ادب کے لیے. حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ, سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں, حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے گردن پر ہاتھ رکھ دیے کہ یہ اب اٹھے نہیں, زور لگا دیے. پھر بھی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا اٹھ کر ٹہر جاتی ہے, کہتی ہے کہ تم نے زور لگایا مگر میرے بچے نے ایسا مجھے زور سے مارا کہ میں پھر سے اٹھ گئی. یہ پیدائش سے پہلے اپنے ماں کے شکم میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو اور تمام امت محمدیہ کو محبت رسول سکھا رہے ہیں, ادب رسول سکھا رہے ہیں کہ جب رسول آ جائے تو ان کے استقبال کے لیے بیٹھے مت رہو, اٹھ کر ٹہر جاؤ اور اپنی گردنوں کو جھکا لو. یہ آخر الزمان نبی ہے, یہ نبیوں کے نبی ہے, یہ تمام نبیوں کے امام ہے, یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی, یہ سب سے بڑی فضیلت مانی جاتی ہے, مگر یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بہت سارے فضائل آپ کے بیان کیے جاتے ہیں. آپ کے شان کے موافق کعبے کی جو فضیلت بتائی جاتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہی ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مومن بندے کی جان کعبے سے زیادہ احترام رکھتی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک بندے کو اب جو قتل عام ہو رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کسی نے کسی کو قتل کر دیا, انسان گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹ رہا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کو, حد تو یہ ہے مسلمان کا قتل کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایک مسلمان کو قتل کرنا پوری مسلمانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانیت کا قاتل ہے. پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی جان کعبے سے بھی زیادہ احترام والی ہے, کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو اصل اپنا گھر بنایا ہے وہ انسان کے دل میں ہے. انسان کی جان دوسرا انسان لے کر اللہ کے گھر کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اب آئے,
اب یہ مار کر اللہ کے فیصلے کا انکار کر دیا۔ بہت سارے فقہائے کرام کافر ہونے کی بھی دلیل دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں اس نے دخل اندازی دی ہے۔ بتائیے ہم کب مرنے والے ہیں یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر کوئی ہمیں مار دے گا تو اب کیا ہوگا؟ اللہ چاہتا ہے 50 سال جیے، کوئی 30 سال میں مار دیا تو اب اس نے اللہ کے فیصلے پر الفاظ اٹھانا، اللہ کے فیصلے کا انکار کرنے کا اس نے جرت کر دی ہے۔ ایک اور فضیلت آپ کی دیکھیے، ویسے تو بہت سارے بے شمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ کیا شان والے ہیں، کیا محبت ہے، آقائے دو جہاں کو اپنی گود میں سلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہی تاریخ بنتی ہے جو حضور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں ہی کے بارے میں منبروں پر ٹہر کر خطاب کیا جاتا ہے۔ ویسے دنیا میں بہت سارے بادشاہ گزرے، بہت سارے ظالم حکمران گزرے، ان کا کیوں تذکرہ نہیں ہوتا؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس واسطے نہیں کہا جاتا کہ یہ لوگ نہ دنیا کے لیے کچھ اہمیت رکھتے تھے نہ آخرت کے لیے کچھ اہمیت رکھنے والے ہیں۔ حضور سو گئے، عصر کا وقت نکلتا جا رہا ہے، مولائے کائنات نماز کی فکر میں، افضل العبادہ کی فکر میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آنسو چہرے مصطفیٰ پر پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، کہنے لگے اے علی کیا ہوا؟ کیا نماز کی فکر ستا رہی ہے؟ کیا عصر کی نماز قضا ہونے کا ڈر ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ عصر کی نماز میرے طفیل ہی تو فرض کی گئی ہے، یہ عصر کا وقت میرے طفیل ہی تو بنایا گیا ہے، یہ ساری کائنات میرے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ ابھی دیکھو اب کیا ہوتا ہے، عصر کے وقت کا جانے کا فکر مت کرو، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ حضور اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، سورج کو حکم دیتے ہیں کہ تو جس حال میں عصر کے وقت ہوتا ہے اس حال میں چلا جا، میں نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے علی کی نماز قضا ہو جائے۔ ساری کائنات نے دیکھا، اگر پوچھنا ہو تو سورج سے پوچھو، وہ پلٹ کر پھر سے عصر کے وقت میں آ گیا۔ کائنات محبوب خدا کے منتظر ہے، ساری کائنات ان کے اشارے پر چلتی ہے، ایک تن کا بھی حضور کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ پانی، یہ سمندر، یہ دریا، سارے حضور کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ جب حضور کے حکم پر یہ مخلوقات عمل کر رہے ہیں تو پھر ہم اشرف المخلوق ہوتے ہوئے، ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے کیا حضور کے حکم کی نافرمانی کریں گے؟ ساری کائنات ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا مرتبہ کیا ہے، ساری کائنات ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے لیے کتنے محبوب ہے، مگر ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، ہم کیوں نہیں مان رہے حضور کے حکم کو، ان سے ہم کیوں محبت نہیں کر رہے جبکہ ساری کائنات ان کی محبوب ہے، ان سے محبت کرتی ہے۔ یہاں تک اہل اللہ کہتے ہیں جو حضور کی محبت کو دل میں نہیں رکھتا، اس کی خبر اس کو پکار کر کہتی ہے کہ اے نبی کے دشمن، اے نبی سے محبت نہیں کرنے والے، آ جا ایک مرتبہ تو میری آغوش میں آ جا، اس طرح دباتی ہوں کہ تو محبت کو ہی بھول جائے گا۔ بیوی سے محبت برابر ہے، اولاد سے محبت برابر ہے، ماں باپ سے محبت برابر ہے، سب سے محبت کر رہا ہے، اہل و عیال سے محبت کر رہا ہے، مگر محبت جن کے لیے بنائی گئی ان سے محبت چھوڑ دیے۔ محبت کا لفظ بھی میم سے شروع ہو رہا ہے،
کیا تاریخ لکھی ہے صوفیہ نے، دیکھیے محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میم سے شروع کیا، اور محمد کا لفظ بھی میم سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ نام کو دیکھیے، یہ دو الفاظ پر غور کیجئے۔ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے یہ محبت کو میں نے جو بنایا ہے، اپنے بندوں کے دلوں میں نے جو محبت ڈالی ہے، یہ اسی محمد سے محبت کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے۔ ہم محبت کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، مگر جن کے لیے محبت خود پیدا کی گئی ان کے لیے محبت نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، جب دیکھیے یہ واقعہ چھوڑ دیا، پھر سورج پلٹ کر آ گیا۔ کیسے نہیں آ سکتا تھا؟ نہیں آتا تو اس کی خیر نہیں رہتی تھی، نہیں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ پھر سے سورج عصر کے وقت میں آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولائے کائنات دونوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ ہجرت کا وقت تھا۔ یہ بھی واقعہ کیا فضیلت والا ہے۔ مولائے کائنات نے حضور کی شان کو اس طرح سے بیان کیا کہ آج ہم اس طرح سے نہیں بیان کر سکتے۔ ہجرت کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے علی، تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں تھوڑی امانتیں دوں گا، وہ امانتیں لو، صبح میں سب کو تقسیم کر دو۔ بہت سارے کفار مشرکین اپنی خاص قیمتی چیزیں حضور کے پاس امانت رکھاتے تھے، وہ امانت حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر امانت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امانتوں کو صبح میں تقسیم کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات آقائے دو جہاں باہر نکلے، ایسا منظر تھا، خون منظر تھا، ایسا کہ پورے لوگ کافر اور مشرکین تمام حضور کو مارنے کے لیے آ گئے تھے، ناپاک ارادے سے آئے تھے، سب کے پاس ہتھیار تھے، سب کے پاس تلوار تھے، جان جانے کا خوف۔ ایسا منظر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دیکھے نہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بشر ہوتے تو دیکھتے، آپ تو نور خدا تھے۔ بشر کو دیکھا جاتا ہے، انسان کو دیکھا جا سکتا ہے، نور خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ آپ وہاں سے نکلے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ایک حدیث میں آپ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب حضور کمرے سے باہر نکلے، اس کے بعد حضور کے حکم پر میں سو گیا، اور آپ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں ایسے سو گیا، اس رات جس طرح سے مجھے نیند آئی کبھی زندگی میں ایسا نہیں سویا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، کیسے نیند آ گئی جبکہ سارے دشمن باہر مارنے کے لیے موجود ہے، سارے دشمن جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تلواریں، خنجریں، سارے ہتھیار لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ آرام سے سو گئے۔ یہ یقین ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ آقا فرما رہے ہیں، آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں آرام سے سو گیا؟ کیوں آرام سے سو گیا؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اس لیے آرام سے سویا کہ مجھے زبان رسول پر یقین تھا۔ حضور فرمائے کہ صبح اٹھو، جب میں اٹھ نہیں سکتا، جب یہ کافروں کا خوف کروں گا تو حضور کی زبان رسالت، حضور جو فرمائے صبح اٹھو، یہ غلط ہو جائے گی۔ مجھے صبح اٹھو حضور نے کہا تو اب میں اطمینان کر لیا کہ اس کے بعد مجھے موت آئے گی، مگر اس وقت میں موت نہیں آئے گی۔ کیوں حضور نے حکم دے دیا کہ صبح اٹھو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، آقا کی زبان پر اس طرح سے یقین کہ آپ نے کہا کہ صبح اٹھو، امانتیں تقسیم کرو، پھر تم بھی مدینے آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی کیے،
صبح اٹھے سکون سے آرام سے دشمنوں کے آغوش میں سو گئے، پھر صبح اٹھے ساری امانتیں لوگوں میں تقسیم کیے، پھر مدینے کو آ گئے۔ جب مدینے کو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے۔ اب جو صحابہ مکے سے آئے تھے مہاجر بن کر انصار صحابہ کے پاس، تو اب ان کے بہت سارے ایسے مسائل تھے کہ کوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا، کوئی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، کوئی بھائیوں کو چھوڑ کر آئے تھے، کوئی خاندان کو قبیلے کو چھوڑ کر آ گئے تھے حضور کے ساتھ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، سارے صحابہ کو کہتے ہیں یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا ساتھی ہے، یہ تمہارا دوست ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو رشتہ دار بنا دیے۔ مولائے کائنات مایوس ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت مولائے کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی فضیلت آپ کی تھی۔ آپ کہتے ہیں علی کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں غمگین ہوتے ہو؟ یہ ساروں کو میں نے تقسیم کر دیا، تمہیں چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ یہ سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں مگر تم محمد الرسول اللہ کے بھائی ہو، تم مایوس مت ہو۔ یہ ان کی شان مبارک ہے، کل ان کی ولادت کا دن ہے۔ یوں تو ہم بہت سارے ولادت کی تاریخیں مناتے ہیں، اپنے شادی کی اینیورسری بھی مناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ 50 سال ہو گئے تو ہاف سینچری بول کے منا رہے ہیں، 100 سال ہو گئے تو فل سینچری۔ یہ سارے چیزیں جو ہمارے پاس رواج کے لیے بے جا خرچ ہم کرتے ہیں، بچوں کے ہیپی برتھ ڈے کے لیے خرچ ہے، ان کے لیے کیک کا انتظام، ان کے لیے تمام پٹاخوں کا، اس کا دعوتوں کا انتظام ہے۔ جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی تو یہ کائنات آج کائنات دکھ رہی ہے، یہ محبتیں آج جو تقسیم ہو رہی ہے، یہ مسلمان اللہ رسول کے بول بالے آج گا رہے ہیں۔ آج جو ہم مسجد میں جمع ہے تو انہی کا صدقہ ہے اور ان کی اولادوں کا صدقہ ہے۔ تو ان کی پیدائش پر ہمارا سب سے بڑا کام ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں میں جتنی ہماری گنجائش ہو سکے، 20 روپے ہو، 50 روپے ہو، 100 روپے ہو، جتنی ہو سکے گنجائش، ان کے نام پر فاتحہ خوانی اپنے گھروں میں کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ان کی محبت ہمیں عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ یہ سارے فضائل ان کے ہیں، تو ہم اپنی محبتوں کو ثابت کرنا ہے، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں جتنی گنجائش ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب فرما دو ان لوگوں سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والوں کو بھی اور کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے، مولا ہماری ہدایت فرما۔ تو بہتر نصیحت کرتا ہے، مولا ہماری نصیحت فرما۔ تو بہتر حفاظت کرتا ہے، مولا ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔